الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي. ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی عزت و توقیر کے لائق طلاب العلم، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین امت، علماء kiram. First and foremost, I would like to express my gratitude to all the organizers of this beautiful event, especially Janab Amir Khan Sahib, who has been in contact with me when I was in UK, and mashallah constantly he's been calling me and calling the members of the organization of Kanzul Huda and all the organizers in Bangalore. Allah bless you and Allah accept all your efforts and all the efforts of all the members of your organization. And Janab Professor Dr. Liaquat Maini Sahib Muddazilul Ali, mashallah, he's a great lecturer and a great historian and one of the masters of spiritual sciences. He's also blessed us with his presence tonight. And we have our guest who has come with us from Bangalore, Janab Aziz Saib Sahib, who's one of the founders of Milad Wasirat Committee, Bangalore, and alhamdulillah has been working for a very long time to spread the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And all the dignitaries and great ulama, mashallah, from Bareilly Sharif and other scholars who are present here, Allah bless you all and Allah accept all your efforts. آج کی اس خوبصورت بزم میں جو سبجیکٹ میں دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، Savior of humanity in the light of higher objectives of Sharia, higher objectives of Islamic legal system. مقاصد شریعہ کی روشنی میں محافظ انسانیت، یہ آج کی اس بزم میں ہمارا ٹائٹل ہے اور ایک انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. مقاصد شریعہ، ہائر آبجیکٹیوز آف اسلامک لیگل سسٹم. اس پر دور حاضر میں بہت کم کلام کیا جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ دین اسلام کے وہ مقاصد جن سے ویسٹرن ورلڈ نے، پوری دنیا نے فائدہ حاصل کیا، ہر چند کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقاصد الشریعہ پر ویسٹرن تھنکرز یا مستشرقین جنہوں نے بہت کلام کیا، بہت تحقیق کی، وہ اوپنلی اس پر کلام نہیں کرتے. امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، برٹش کامن لو، مقاصد الشریعہ اور امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے مابین موازنہ اور مقارنہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس اور برٹش کامن لو بھی انہی مقاصد شریعہ سے حاصل کیا گیا ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی آج ہم دلائل سے کچھ کلام کریں گے اور پھر اسی ضمن میں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن و آشتی اور محبت اور رواداری پر کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج پورے عالم میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. الیاذ باللہ، a prophet of terrorism, a militant prophet, an oppressor، اس قسم کے
الفاظ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اگرچہ اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا دیا، غیر مسلموں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ یہود کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ عیسائیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ اور پھر یہ دنیا، انسان تو پوجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نباتات، جمادات، شجرات، حیوانات، ملائکہ، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رائٹس آف ویمن پر بہت کلام کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ کچھ ایسے قوانین اور اصول و ضوابط دیے جس کی وجہ سے ویمن رائٹس کو ڈیمینش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اگر ہم مختلف معاشروں پر غور کریں، مختلف تہذیبوں پر غور کریں، بیبلونین سویلائزیشن میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو بدلہ اس سے نہ لیا جاتا، اس کی زوجہ سے لیا جاتا۔ یہ بیبلونین سویلائزیشن کا حصہ ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو اسے یہ حق حاصل تھا، اگر وہ چاہتا، وہ کہتا کہ میری زوجہ کو قتل کر دو، بدلہ میری زوجہ سے لو، تو اسے یہ کہنے کا حق حاصل تھا اور بدلہ لیا جاتا۔ اسی طرح گریک سویلائزیشن کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، تو گریک سویلائزیشن میں عورت کو ہر برائی کی جڑ تصور کیا جاتا تھا، the root of every evil۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل رومن سویلائزیشن کو اسٹڈی کیا جائے تو رومن سویلائزیشن میں ایک خاوند کو اپنی زوجہ کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا۔ وہ چاہتا قتل کرتا تو کرمنل افینس نہیں سمجھا جاتا، کس نے کوئی کرائم کیا ہے، یعنی a husband had the right to murder his wife۔ اسی طرح ایجپشن سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں تو a woman was known as a symbol of Satan، شیطان کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا ایجپشن سویلائزیشن میں۔ افلاطون جیسے لوگ، پلیٹو کہتا ہے کہ وومن، ایک عورت، یہ انسان ہی نہیں ہے، وہ عورت کو انسان ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر عرب سویلائزیشن، جس کو اللہ عز و جل بیٹی کی نعمت عطا فرماتا، وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے معاشرے میں کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ دو بیٹوں نے اپنی والدہ کو مارکیٹ میں جا کر بیچ دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے آ رہی قوم میں ایسا انقلاب بپا کیا، ایسی ریولوشن پیدا کر دی کہ وہی لوگ جو منڈیوں میں اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ میری ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ وہ ریولوشن ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ ایک فیمس برٹش ہسٹورین ہے، عیسائی ہے، آکسفورڈ سے اس نے گریجویشن کی، اور ویسٹرن دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے کیرن آرمسٹرانگ۔ وہ کہتی ہے کہ میں انٹلیکچولی افینڈیڈ ہوں۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم the prophet of our time، محمد صلی اللہ علیہ وسلم the prophet of our time، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضور ہمارے دور کے نبی ہیں، ہمارے دور کے نبی ہیں۔
اس کتاب میں وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کتاب فقط اس لیے لکھی کہ جب میں میڈیا پر ہر طرف یہی دیکھ رہی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیٹنٹ پروفٹ کہا جا رہا ہے، اپریسر کہا جا رہا ہے، وہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں تشریف لائے جس دور میں بات بات پر انسان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ایسی قوم تک امن کا پیغام پہنچایا جو 40 سال سے they were fighting a war which lasted for 40 years and the reason why it started was a horse race. A war that started on the basis of a horse race lasted for 40 years and thousands of people were assassinated because of that war. ایک ایسی قوم ایک چھوٹے سے اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کر دیا کرتی تھی اور 40 سال تک ان کی جنگ جاری رہتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم میں محبت اور مساوات کا پیغام عام کر دیا. وہ کہتی ہے ایسا نبی یہ پیغمبر دہشت نہیں ہو سکتا، یقیناً پیغمبر محبت ہے. کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہے جب میں نے سب سے پہلے تحقیق کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، یہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، وہ کہتی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہمارے لیے ایک معیار ہے کہ ہم اگر کسی پر تحقیق کریں تو ہمیں اس پکچر کی دونوں سائڈز کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ہمیں پہلے ٹرین اسی طرح کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخصیت پر کچھ کلام کریں، کسی کی بایوگرافی لکھیں، تو ہماری ٹریننگ شروع سے ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے تیار ہونا پڑتا ہے، اپنا اوپینین چینج کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ضروری ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اخلاص کے ساتھ ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کیا، اور جب اسٹڈی کیا تو اس وقت آئی واز انٹلیکچولی افینڈیڈ. وہ کہتی ہے میں انٹلیکچولی افینڈیڈ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا کلام کیا جا رہا ہے، اور اس بنیاد پر اس نے یہ کتاب لکھی. اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو خلوص سے پڑھے تو کبھی یہ نہیں کہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ دہشت کا پیغام لے کر آئے ہیں. آج کی اس نشست میں ہم قرآن کریم کی چند آیات پر بھی کلام کریں گے جس پر مستشرقین نے بہت بحث کی ہے. میڈیا پر انہی آیات کا علیہ باللہ ان کی باطل تعویلات کو پیش کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ایک غیر مسلم، ایک کرسچن جو ایمان لایا، اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا قریب کر دیا کہ تو نے کرسچینٹی سے توبہ کر لی اور تو نے اسلام کو قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ہے، فقط ایک واقعہ. میں نے وہ واقعہ اسٹڈی کیا تو میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی. وہ کہتا اس وقت میں غیر مسلم تھا، نن مسلم تھا، لیکن اس ایک واقعے نے میرے دل میں انقلاب برپا کر دیا. وہ کیا تھا؟ سماعت فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے میرا بیٹا گم شدہ ہے، ننھا بیٹا. 3 دن سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، اس کی ماں بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں. 3 دن سے ماں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ہم بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا کی برکت سے میرا بیٹا مجھے مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا ارادہ ہی کیا تھا. تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کو ابھی میں نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے قریب ایک باغ ہے، اس باغ میں دیکھا ہے، وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، بھاگ کر جاتا ہے اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں واپس آتے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، یو نو دا اسٹیٹ آف مائی ہارٹ. 3 دن ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، اس کی ماں پریشان ہے، میں پریشان ہوں. جو ہی یہ صحابی انہوں نے اطلاع دی کہ میرا بیٹا مدینہ المنورہ میں ایک باغ میں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، تو میں تحکم کھو بیٹھا، بے قابو ہو گیا، اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، اور اسی لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے میں یہاں سے جا رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دل کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلانے کا ایک مقصد تھا، ایک ریزن تھی، میں نے اس لیے تجھے بلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو
اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو اسے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، ابنی نہ کہنا، اسے نام سے پکارنا، اس کا جو بھی نام ہے اس نام سے پکارنا، یہ نہ کہنا میرے بیٹے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے؟ اب غور کیجیے، یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے ایک غیر مسلم ایمان لا چکا ہے۔ مثال تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہا ہے، ایک جملہ، وہ کیا تھا؟ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے، میں کیوں نہ اسے بیٹا کہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن سے تو نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، اب جب اچانک تو اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو تیرے کلام میں بلا کی مٹھاس ہوگی، اس قدر پیار ہوگا، تو جب انتہائی پیار سے اپنے بیٹے کو پکارے گا، ہے میرے لختے جگر، ہے میرے چاند، ہے میری آنکھوں کے تارے، ہے میرے پیارے، ہے میرے بیٹے، تو مجھ محمد کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ان بچوں میں کوئی یتیم نہ ہو، وہ جو باقی بچے کھیل رہے ہیں ان میں کوئی یتیم اگر ہوا تو اس یتیم کو تکلیف ہوگی اور وہ کہے گا کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، کہتا ہے میرے بیٹے، ہے میرے پیارے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا گھر جا کے کہہ لینا، لاڈ گھر جا کر لینا، پیار کا اظہار گھر جا کر کرنا، ان بچوں کے سامنے نام سے پکارنا۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط یہ ایک جملہ تھا جس نے میرے دل کی کایا پلٹ دی، اور مجھے یقین ہو گیا یہ پیغمبر امن ہے جسے لوگوں کے اولاد کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا احساس ہو، ان کے دلوں کی کیفیات کا احساس ہو، وہ پیغمبر دہشت نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً پیغمبر امن و عاشقی اور محبت اور وفاداری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم احبہ، یقیناً مسکنسٹرو کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیات کو، یقیناً رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غلط طور پر میڈیا میں پھیلایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں اور تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مقید نہیں ہے کہ ایک مرتبہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے عجیب ایمان تو ملائکہ کا ہے، فرشتوں کا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے؟ افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، عجیب، یونیکنس۔ حضور نے ارشاد فرمایا ملائکہ وہ تو اپنے رب کے نزدیک ہیں، رب کے قریب ہیں، ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے نزدیک انبیاء کا ایمان سب سے عجیب ہے، انبیاء کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ان کے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے۔ فنحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو میرا چہرہ والضحیٰ خود دیکھتے ہو، تم تو میرا حسن دیکھتے ہو، تو تمہارے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ خود ارشاد فرما دیں کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے، ان دیوانوں کا ہے، گویا کہ فرما رہے ہیں جو 1400 سال بعد آئیں گے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میری عظمتوں کے ترانے الاپیں گے، جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک سب سے یونیک ایمان ان عاشقوں کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے مستقبل کا علم عطا فرمایا ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اس ماں کی عمومیت میں اتنی وسعت ہے، یہ عام مخصوص البعض نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص مخصص نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس کا وہ علم نہیں رکھتے تھے اللہ جل وعلا نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ تو محترم احبہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ آج جب دین دشمن عناصر دین اسلام کی تعلیمات پر انگشت تنقید اٹھا رہے ہیں اور زبانیں تام دراز کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ ہم پر فرض ہے اگر وہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح پیاری تعلیمات کا پرچار پورے عالم میں کریں. ہم پر فرض ہے اور اس پر آخرت میں مواخذہ ہوگا. ہمیں دنیا کے متعلق ہر چیز کا علم ہوتا ہے. کسی سیلیبریٹی کے متعلق پوچھا جائے ہم اس کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں. کسی مووی ایکٹر کے متعلق پوچھا جائے اس کی تمام ہسٹری کا ہمیں علم ہوتا ہے. کسی فٹ بالر یا کرکٹ پلیئر کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے ہم ہر ٹیم کے فٹ بالرز کے نام جانتے ہیں, ان کی ہسٹری کو جانتے ہیں, وہ کہاں پیدا ہوا, اس کی عمر کیا ہے, سب کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا. کوئی ہم سے پوچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں تو ہمیں ان کے نام تک کا علم نہیں ہوتا. کوئی پوچھے عشرہ مبشرہ صحابہ, ہمیں ان کے نام کا علم نہیں ہوتا. تو محترم بھائی ضروری ہے ہم علم بھی حاصل کریں, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی دیں. آئیے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا, اس میں مقاصد الشریعہ کو بیان کیا گیا ہے. امام جوینی امام الحرمین ایک عظیم اسکالر وہ گزرے ہیں, امام شاطبی اور امام غزالی رحمہ اللہ, ان تمام نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیہ نمبر 151 اور 152 اس سے استنباط کیا ہے کہ شریعت مطہرہ کے 5 بنیادی مقاصد ہیں, ضروری مقاصد ہیں. اسلامک لیگل سسٹم میں ضروری مقاصد 5 ہیں. یہ آج کی اس محفل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ مستقبل میں کوئی شخص ہمارے نوجوانوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے, دہشت گردی میں ملوث کرنے کے لیے, خودکش حملوں پر آمادہ کرنے کے لیے اقتلوا المشرکین kill all the non-Muslims ایسی آیات کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے کسی کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو, اس لیے بیان کر رہا ہوں. اور ان مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس, پروٹیکشن آف لائف. شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا اس کی 3 قسمیں ہیں, ایک ضروریات ہیں, پھر حاجیات ہیں, پھر کمالیات و تحسینیات ہیں. لیکن آج کی اس محفل میں فقط چند باتیں ضروریات پر کروں گا. شریعت مطہرہ کے ضروری مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس. اسلامک لیگل سسٹم انسانی جان کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے. حفظ النفس. آپ میرے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ آپ ریپیٹ کر لیں. اسلامک لیگل سسٹم کا شریعت مطہرہ کے مقاصد میں سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ہیومن لائف. دوسرا حفظ الدین, protection of one's religion. تیسرا بنیادی مقصد حفظ العقل, protection of intellect and sanity. حفظ العقل, protection of intellect and sanity. عقل کا تحفظ. اسلام عقل کو پروٹیکشن دیتا ہے, یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو برباد کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. وہ ڈرگز ہوں, الکحل ہو, ایسی جتنی بھی چیزیں انسان کی عقل کو برباد کر دیتی ہیں, یہ شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کی حرمت کے پیچھے مقصد ہے. پھر اس مقصد کے مراتب ہیں. پہلا اسلامک لیگل سسٹم میں سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے. سب احباب بولیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں بھی بولتا رہوں گا. 2-3 دن سے نیند نہیں کی میں نے, اور آج بھی آیا ہوں. آتے ہوئے مسلسل سفر جاری ہے, حیدرآباد سے یہاں آئے ہیں. یہاں پر بھی دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. پھر یہاں پہ بالکل نیند نہیں کر پایا. تو انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ رہا تو میری نیت میں بھی کوئی تھکن محسوس نہیں کریں گے. تو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں محسوس کروں گا کہ یہ ایک جدید موضوع تو قدیم ہے, پرانا ہے, لیکن اس کا جو لنک آج دور حاضر میں آج ہمارے معاشرے سے وہ بڑا اہم ہے. تو اسلامک مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد حفظ النفس, دوسرا مقصد حفظ الدین, تیسرا حفظ العقل, چوتھا مقصد حفظ النسل. اسلام پرووائڈز پروٹیکشن ٹو نسل, ٹو پروجنی. یہ جو پورا ہمارا فیملی سسٹم ہے, اسلام میں ایک مستقل ادارہ ہے. ہر وہ چیز جو فیملی سسٹم کو ختم کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. وہ
کسی غیر محرم سے علیاذ باللہ حرام تعلقات ہوں یا پورنوگرافی ہو، حرام دیکھنا، ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دی اس کو دیکھنا، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو اس طرف راغب کریں ان کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں یہ حفظ النسل کے تحت آتے ہیں۔ پروٹیکشن آف پروجنی، اولاد نسل کی پروٹیکشن، یہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، دوسرا مقصد حفظ الدین، تیسرا حفظ العقل، چوتھا مقصد کیا ہے؟ حفظ النسل، پانچواں مقصد ہے حفظ المال، protection of one's wealth and property، protection of one's wealth and property، حفظ المال۔ یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ اب غور کریں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہو جس میں اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی اولاد بھی محفوظ ہے، اس کی عقل بھی محفوظ ہے، اس کی نسل بھی محفوظ ہے، تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ حکم ہے، عطا کردہ نظام ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں یہ موجود ہے۔ حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ الدین۔ اگر کسی کو اپنے دین پر، جس دین سے اس کا تعلق ہو، آزادی حاصل ہو، وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ہرڈل نہ ہو، کوئی obstacle نہ ہو، تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ اسے یہ حق حاصل ہے حفظ المال، وہ پوزیسر ہے اپنے مال کا، جو بھی اس کا مال ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی لینڈ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی لینڈ پر قابض ہو۔ اگر ایسا معاشرہ ہمیں مل جائے تو کیسا خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ یورپین کنٹریز میں 1850 کے بعد عورت کو کسی لینڈ کی پوزیشن کا حق 1850 میں ملا۔ ریسنٹلی عورت کو کسی پراپرٹی اور کسی لینڈ کی پوزیشن اور اونرشپ کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حق عورت کو عطا فرما دیا۔ حفظ المال، پروٹیکشن آف ویلتھ، یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں شریعت مطہرہ کے۔ محترم احبہ، ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے مزید بہت تفصیل سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کسی حد تک ان مقاصد کو سمجھ لیں۔ شریعت مطہرہ میں یہاں پر بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور یہ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں۔ میں بریفلی کوشش کروں گا کہ ان اصطلاحات کو عوامی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ چونکہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن آسان اگزامپل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا تاکہ فیوچر میں کوئی غیر مسلم آپ پر اعتراض کرے۔ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اقتلوا المشرکین kill all the non-Muslims۔ اب قرآن میں ہے، قرآن کریم کی فقط اسی آیت کو پڑھ کر لوگ دہشت گردوں کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صوفیاء کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہمارے پاس بے شمار نوجوان برطانیہ میں، یو کے میں ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے kill all the non-Muslims۔ اگر ہم کسی نان مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں ہے۔ قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن انسان کو گائیڈنس بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں کے راہی بن جاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس میں کوئی شک نہیں؟ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ فیہ، یہ جو جار مجرور ہے اس کا متعلق ثابت میں جو ہوا ضمیر مرفوع محل المتصل، یہ ذل حال ہے۔ ہدن اس کا حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ حال تعلیلیہ ہے۔ ہدن حال تعلیلیہ ہے، یعنی قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔
قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں تعارض ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم کو قتل کرنا حرام ہے، جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ دوسرا کہہ رہا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کرو۔ اب اپیرنٹلی کنٹرڈکشن ہے، اپیرنٹلی ایک تعارض ہے۔ اب اس تعارض کا ازالہ ہم کیسے کریں، اس کو ایلیمینیٹ کیسے کریں؟ ہم اپنے سٹیجز پر بتاتے رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن ہیں، پیغمبر رحمت ہیں، ہم انہی آیات کو پیش کرتے رہیں جن آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اجاگر ہوتی ہے۔ دوسری جانب کچھ ایسے لٹرلسٹس، اینتھروپومارفسٹس جو ظاہری طور پر قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں اور نوجوانوں کو برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی مکمل وضاحت نہیں کرتے، وہ انہی آیات کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں تعارض پاتے، اختلاف پاتے، کنٹرڈکشن پاتے۔ اب بظاہر تعارض تو سامنے نظر آ رہا ہے، چند آیات بتا رہی ہیں کہ غیر مسلم کو قتل کرو علیہ باللہ، چند آیات بتا رہی ہیں کہ قتل کرنا حرام ہے۔ تو اس کنٹرڈکشن کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ کنٹرڈکشن در حقیقت عقل میں ہے، ہمارے فہم میں ہے، ہماری سمجھ میں ہے۔ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شک تو پیدا ہو گیا نا۔ قرآن کہتا ہے کوئی شک نہیں، لیکن شک پیدا ہو گیا۔ اپیرنٹلی there is a contradiction، اپیرنٹلی کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے۔ لیکن آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو مکمل طور پر پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور مفسرین نے فرمایا متقین سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ متقین سے مراد کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کیوں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور اولیاء اللہ کے قریب ہو جاؤ، اولیاء اللہ کی معیت اختیار کرو۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں کوشچن مارک ہے، اللہ ارشاد فرما رہے وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہ وسیلہ کون لوگ ہیں؟ وسیلہ کیا ہے؟ کون ہے وسیلہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ دوسری آیت کو دیکھا، اس کی ترتیب بھی بالکل وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کرو۔ تو آنسر مل گئی، وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ علماء کا قرب اختیار کرو؟ یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا وکونوا مع العلماء؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، یہ ممکن ہے کہ علم اور کفر جمع ہو جائیں، ایک شخص عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ ہمارے ہاں یو کے میں بے شمار ایسے اورینٹلسٹ مستشرقین ہیں جو علم فقہ کے ماہر ہیں، علم تفسیر کے ماہر ہیں، ماہرین فن ہیں، غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں، لیکن قرآنی علوم کے ماہرین ہیں۔ تو عالم تو ہیں، ہرچند کہ ان کا علم وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن عالم تو ہیں، وہ علم نافع نہیں ہے لیکن وہ عالم ہیں۔ تو یاد رکھیے ایک قانون ہے، علم اور کفر کا اجتماع ممکن ہے۔ ایک شخص میں یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک شخص بیک وقت عالم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ ان العلم والکفر یجتمعان، علم اور کفر دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ولایت اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کوئی شخص ایک وقت میں، ایسا ہوتا ہے زید عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ یہ دونوں، ان کا آپس میں آگ اور پانی کا رشتہ نہیں ہے، یہ دونوں ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک فرد میں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو، ولی بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی. اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی. اگر کوئی ولی غیر مسلم ہو جائے تو وہ کفر اس کی ولایت کو ختم کر دے گا. بیک وقت کوئی شخص ولی اور غیر مسلم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک شخص بیک وقت عالم اور غیر مسلم ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. بے شمار اگزامپلز ہیں ہمارے پاس. تو اللہ جل وعلا نے جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے اگر تم ذہنی ارتباک اور خلش کا شکار ہو، ذہنی الجھن کا شکار ہو، ہر طبقے کے لوگ قرآن کریم کی آیات پیش کر رہے ہیں، وہ بھی پیش کر رہے ہیں آیات قرآنیہ، وہ کہتے ہیں غیر مسلم کا قتل کرنا جائز ہے، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے غیر مسلم کا قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. تو اب ہم کیسے سمجھیں کون حق کی تعلیم دے رہا ہے اور کون باطل پھیلا رہا ہے؟ تو اللہ جل وعلا نے واضح فرما دیا اگر آیات قرآنیہ کے حوالے سے تم کسی ذہنی خلش اور الجھن کا شکار ہو، ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس بہت زیادہ علماء ہیں، انہوں نے بے شمار علماء تیار کیے، وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی ان کے مدارس میں جائیں، ان کی انسٹیٹیوٹس میں جائیں، بے شمار شیخ الحدیث ہیں، بے شمار مفسرین قرآن ہیں، بے شمار علماء ہیں، محققین ہیں، علم صرف کے ماہر، علم نحو کے ماہر، علم تفسیر کے ماہر، علم حدیث کے ماہر، اور بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدرسین ہیں. ان کی کتابیں دیکھیں، فقہ کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، حدیث کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، بے شمار محدثین انہوں نے تیار کیے، ان کے قاریوں کو دیکھیں، ان کی قرات کو دیکھیں، اور ان کی قرات جب سنتے ہیں تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور وجدانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. ارے وہ باطل نظریات کے حامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اہل حق ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، تم بھی حدیث پڑھتے ہو، لیکن ہم فیصلہ کیسے کریں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ ان کے مدارس دیکھو، ان کے دارالعلوم دیکھو، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ دیکھو، بے شمار مدارس، دارالعلوم، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر تم حد فاصل جاننا چاہتے ہو، ڈسٹنگوشنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، آئسولیٹنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس جماعت نے کتنے علماء تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے فقہا تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے مفسرین تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت کے لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ دیکھو کس جماعت نے غریب نواز پیدا کیے ہیں. یہ دیکھو بابا فرید کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو غوث اعظم کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ باقی باللہ کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی کس کے ساتھ ہیں. حق اور باطل کے مابین حد فاصل اللہ کے ولی ہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا یہی معنی ہے. تو اگر کسی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کو اب سمجھ نہیں پا رہے، دونوں طبقات آیات پیش کر رہے ہیں، تو دیکھو اس حوالے سے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا فرماتے ہیں. اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. محبوب الہی کا فرمان ہے. لیکن میں کوئی بات قرآن و سنت سے باہر نہیں کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں صوفیاء کے اقوال پیش کر رہا ہوں. تشدد کا خاتمہ تشدد سے ممکن نہیں ہے، دہشت کا خاتمہ دہشت سے ممکن نہیں ہے. آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. آگ کو بجھانے کا طریقہ فقط ہمارے صوفیاء جانتے ہیں، یہ ہمارے صوفیاء جانتے ہیں. یہ علم اللہ نے صوفیاء کو عطا فرمایا ہے. اگر آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تشدد اور دہشت گردی کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تو صوفیاء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرو، ان کے قریب ہو جاؤ اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح دہشت کی آگ کو امن و عاشقی اور محبت اور رواداری کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے. اور ان مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، پروٹیکشن آف لائف.
شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ضروریات ہیں، پھر حاجیات ہیں، پھر کمالیات و تحسینیات ہیں، لیکن آج کی اس محفل میں فقط چند باتیں ضروریات پر کروں گا۔ شریعت مطہرہ کے ضروری مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس۔ اسلامک لیگل سسٹم انسانی جان کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے۔ حفظ النفس، آپ میرے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ آپ ریپیٹ کر لیں۔ اسلامک لیگل سسٹم کا شریعت مطہرہ کے مقاصد میں سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ہیومن لائف۔ دوسرا حفظ الدین، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن۔ تیسرا بنیادی مقصد حفظ العقل، پروٹیکشن آف انٹلیکٹ اینڈ سینٹی۔ حفظ العقل، پروٹیکشن آف انٹلیکٹ اینڈ سینٹی، عقل کا تحفظ۔ اسلام عقل کو پروٹیکشن دیتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو برباد کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ ڈرگز ہوں، الکوہل ہو، ایسی جتنی بھی چیزیں انسان کی عقل کو برباد کر دیتی ہیں، یہ شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کی حرمت کے پیچھے مقصد ہے، پھر اس مقصد کے مراتب ہیں۔ پہلا اسلامک لیگل سسٹم میں سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، سب احباب بولیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں بھی بولتا رہوں گا۔ 2-3 دن سے نیند نہیں کی میں نے، اور آج بھی آیا ہوں، آتے ہوئے مسلسل سفر جاری ہے، حیدرآباد سے یہاں آئے ہیں، یہاں پر بھی دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، پھر یہاں بھی بالکل نیند نہیں کر پایا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ رہا تو میری نیت میں بھی کوئی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔ تو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں محسوس کروں گا کہ یہ ایک جدید موضوع تو قدیم ہے، پرانا ہے، لیکن اس کا جو لنک آج دور حاضر میں آج ہمارے معاشرے سے وہ بڑا اہم ہے۔ تو اسلامک مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد حفظ النفس، دوسرا مقصد حفظ الدین، تیسرا حفظ العقل، چوتھا مقصد حفظ النسل۔ اسلام پرووائڈز پروٹیکشن ٹو نسل، ٹو پروجینی۔ یہ جو پورا ہمارا فیملی سسٹم ہے، اسلام میں ایک مستقل ادارہ ہے۔ ہر وہ چیز جو فیملی سسٹم کو ختم کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ کسی غیر محرم سے علیاذ باللہ حرام تعلقات ہوں، یا پورنوگرافی ہو، حرام دیکھنا، ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دی اس کو دیکھنا، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو اس طرف راغب کریں ان کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں یہ حفظ النسل کے تحت آتے ہیں۔ پروٹیکشن آف پروجینی، اولاد نسل کی پروٹیکشن، یہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، دوسرا مقصد حفظ الدین، تیسرا حفظ العقل، چوتھا مقصد کیا ہے؟ حفظ النسل، پانچواں مقصد ہے حفظ المال، پروٹیکشن آف ونز ویلتھ اینڈ پراپرٹی، پروٹیکشن آف ونز ویلتھ اینڈ پراپرٹی، حفظ المال۔ یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہو جس میں اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی اولاد بھی محفوظ ہے، اس کی عقل بھی محفوظ ہے، اس کی نسل بھی محفوظ ہے، تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ حکم ہے، عطا کردہ نظام ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں یہ موجود ہے۔ حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ الدین۔ اگر کسی کو اپنے دین پر، جس دین سے اس کا تعلق ہو، آزادی حاصل ہو، وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ہرڈل نہ ہو، کوئی obstacle نہ ہو، تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ اسے یہ حق حاصل ہے۔ حفظ المال، وہ پوزیسر ہے اپنے مال کا، جو بھی اس کا مال ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی لینڈ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی لینڈ پر قابض ہو۔ اگر ایسا معاشرہ ہمیں مل جائے تو کیسا خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ یورپین کنٹریز میں 1850 کے بعد عورت کو کسی لینڈ کی پوزیشن کا حق 1850 میں ملا۔ ریسنٹلی عورت کو کسی پراپرٹی اور کسی لینڈ کی پوزیشن اور اونرشپ کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حق عورت کو عطا فرما دیا۔ حفظ المال، پروٹیکشن آف ویلتھ۔
یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں شریعت مطہرہ کے۔ محترم احبہ، ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے مزید بہت تفصیل سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کسی حد تک ان مقاصد کو سمجھ لیں۔ شریعت مطہرہ میں یہاں پر بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور یہ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں۔ میں بریفلی کوشش کروں گا کہ ان اصطلاحات کو عوامی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ چونکہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن آسان ایگزامپل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا تاکہ فیوچر میں کوئی غیر مسلم آپ پر اعتراض کرے۔ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اقتلوا المشرکین kill all the non-Muslims۔ اب قرآن میں ہے، قرآن کریم کی فقط اسی آیت کو پڑھ کر لوگ دہشت گردوں کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صوفیاء کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہمارے پاس بے شمار نوجوان برطانیہ میں، یو کے میں ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے kill all the non-Muslims۔ اگر ہم کسی نان مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں ہے۔ قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن انسان کو گائیڈنس بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں کے راہی بن جاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس میں کوئی شک نہیں؟ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ فیہ یہ جو جار مجرور ہے، اس کا متعلق ثابت میں جو ہوا ضمیر مرفوع محل متصل، یہ ذل حال ہے۔ ہدن اس کا حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ حال تعلیلیہ ہے۔ ہدن حال تعلیلیہ ہے، یعنی قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں تعارض ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم کو قتل کرنا حرام ہے، جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ دوسرا کہہ رہا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کرو۔ اب اپیرنٹلی کنٹرڈکشن ہے، اپیرنٹلی ایک تعارض ہے۔ اب اس تعارض کا ازالہ ہم کیسے کریں؟ اس کو ایلیمینیٹ کیسے کریں؟ ہم اپنے سٹیجز پر بتاتے رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن ہیں، پیغمبر رحمت ہیں، ہم انہی آیات کو پیش کرتے رہیں جن آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اجاگر ہوتی ہے۔ دوسری جانب کچھ ایسے لٹرلسٹس، اینتھروپومارفسٹس جو ظاہری طور پر قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں اور نوجوانوں کو برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی مکمل وضاحت نہیں کرتے، وہ انہی آیات کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں تعارض پاتے، اختلاف پاتے، کنٹرڈکشن پاتے۔ اب بظاہر تعارض تو سامنے نظر آ رہا ہے، چند آیات بتا رہی ہیں کہ غیر مسلم کو قتل کرو علیہ باللہ، چند آیات بتا رہی ہیں کہ قتل کرنا حرام ہے۔ تو اس کنٹرڈکشن کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ کنٹرڈکشن در حقیقت عقل میں ہے، ہمارے فہم میں ہے، ہماری سمجھ میں ہے۔ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن شک تو پیدا ہو گیا نا، قرآن کہتا ہے کوئی شک نہیں، لیکن شک پیدا ہو گیا۔ اپیرنٹلی there is a contradiction، اپیرنٹلی کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے۔ لیکن آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو مکمل طور پر پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور مفسرین نے فرمایا متقین سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ متقین سے مراد کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کیوں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور اولیاء اللہ کے قریب ہو جاؤ، اولیاء اللہ کی معیت اختیار کرو۔
ایک دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں کوشچن مارک ہے، اللہ ارشاد فرما رہے وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہ وسیلہ کون لوگ ہیں؟ وسیلہ کیا ہے؟ کون ہے وسیلہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ دوسری آیت کو دیکھا، اس کی ترتیب بھی بالکل وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کرو۔ تو آنسر مل گئی، وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ علماء کا قرب اختیار کرو؟ یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا وَقُونُوا مَعَ الْعُلَمَاء؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، یہ ممکن ہے کہ علم اور کفر جمع ہو جائیں، ایک شخص عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ ہمارے ہاں یو کے میں بے شمار ایسے اورینٹلسٹ مستشرقین ہیں جو علم فقہ کے ماہر ہیں، علم تفسیر کے ماہر ہیں، ماہرین فن ہیں، غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں، لیکن قرآنی علوم کے ماہرین ہیں۔ تو عالم تو ہیں، ہرچند کہ ان کا علم وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن عالم تو ہیں، وہ علم نافع نہیں ہے لیکن وہ عالم ہیں۔ تو یاد رکھیے ایک قانون ہے، علم اور کفر کا اجتماع ممکن ہے۔ ایک شخص میں یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک شخص بیک وقت عالم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ ان العلم والکفر یجتمعان، علم اور کفر دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ولایت اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کوئی شخص ایک وقت میں، ایسا ہوتا ہے زید عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ یہ دونوں، ان کا آپس میں آگ اور پانی کا رشتہ نہیں ہے، یہ دونوں ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک فرد میں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو، ولی بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی۔ اگر کوئی ولی غیر مسلم ہو جائے تو وہ کفر اس کی ولایت کو ختم کر دے گا۔ بیک وقت کوئی شخص ولی اور غیر مسلم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک شخص بیک وقت عالم اور غیر مسلم ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ بے شمار اگزامپلز ہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ جل وعلا نے جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے اگر تم ذہنی ارتباک اور خلش کا شکار ہو، ذہنی الجھن کا شکار ہو، ہر طبقے کے لوگ قرآن کریم کی آیات پیش کر رہے ہیں، وہ بھی پیش کر رہے ہیں آیات قرآنیہ، وہ کہتے ہیں غیر مسلم کا قتل کرنا جائز ہے، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے غیر مسلم کا قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اب ہم کیسے سمجھیں کون حق کی تعلیم دے رہا ہے اور کون باطل پھیلا رہا ہے؟ تو اللہ جل وعلا نے واضح فرما دیا اگر آیات قرآنیہ کے حوالے سے تم کسی ذہنی خلش اور الجھن کا شکار ہو، ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس بہت زیادہ علماء ہیں، انہوں نے بے شمار علماء تیار کیے، وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی ان کے مدارس میں جائیں، ان کی انسٹیٹیوٹس میں جائیں، بے شمار شیخ الحدیث ہیں، بے شمار مفسرین قرآن ہیں، بے شمار علماء ہیں، محققین ہیں، علم صرف کے ماہر، علم نحو کے ماہر، علم تفسیر کے ماہر، علم حدیث کے ماہر، اور بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدرسین ہیں، ان کی کتابیں دیکھیں، فقہ کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، حدیث کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، بے شمار محدثین انہوں نے تیار کیے، ان کے قاریوں کو دیکھیں، ان کی قرات کو دیکھیں، اور ان کی قرات جب سنتے ہیں تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور وجدانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ارے وہ باطل نظریات کے حامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اہل حق ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، تم بھی حدیث پڑھتے ہو، لیکن ہم فیصلہ کیسے کریں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ ان کے مدارس دیکھو، ان کے دارالعلوم دیکھو، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ دیکھو، بے شمار مدارس، دارالعلوم، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر تم حد فاصل جاننا چاہتے ہو، ڈسٹنگوشنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، آئسولیٹنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو،
حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس جماعت نے کتنے علماء تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے فقہا تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے مفسرین تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت کے لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ دیکھو کس جماعت نے غریب نواز پیدا کیے ہیں۔ یہ دیکھو بابا فرید کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو غوث اعظم کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ باقی باللہ کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی کس کے ساتھ ہیں۔ حق اور باطل کے مابین حد فاصل اللہ کے ولی ہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا یہی معنی ہے۔ تو اگر کسی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کو اب سمجھ نہیں پا رہے، دونوں طبقات آیات پیش کر رہے ہیں، تو دیکھو اس حوالے سے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا فرماتے ہیں۔ اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی، محبوب الہی کا فرمان ہے۔ لیکن میں کوئی بات قرآن و سنت سے باہر نہیں کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں صوفیاء کے اقوال پیش کر رہا ہوں۔ تشدد کا خاتمہ تشدد سے ممکن نہیں ہے، دہشت کا خاتمہ دہشت سے ممکن نہیں ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ آگ کو بجھانے کا طریقہ فقط ہمارے صوفیاء جانتے ہیں، یہ ہمارے صوفیاء جانتے ہیں، یہ علم اللہ نے صوفیاء کو عطا فرمایا ہے۔ اگر آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تشدد اور دہشت گردی کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تو صوفیاء کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرو، ان کے قریب ہو جاؤ اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح دہشت کی آگ کو امن و عاشقی اور محبت اور رواداری کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ مقاصد پر بات کر رہا تھا، یہ 5 بنیادی مقاصد شریعت مطہرہ کے۔ محترم احبہ، ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے بہت تفصیل سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کسی حد تک ان مقاصد کو سمجھ لیں۔ شریعت مطہرہ میں یہاں پر بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور یہ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں۔ میں بریفلی کوشش کروں گا کہ ان اصطلاحات کو عوامی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ چونکہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن آسان ایگزامپل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کی گاڑی میں آپ کے ساتھ ہے، اچانک ٹریفک لائٹس ہیں، ریڈ ٹریفک لائٹس آپ دیکھتے ہیں، آپ گاڑی روک لیتے ہیں، آپ بریک لگاتے ہیں۔ اب بچوں کے سوالات میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے کوشچن کرتا ہے، ڈیڈ وائی ڈو یو اسٹاپ یور کار، آپ نے گاڑی کیوں روکی؟ آپ جواب دیں گے کیونکہ لائٹس ریڈ ہیں اس لیے گاڑی روک لی ہے میں نے۔ اب شریعت کی اصطلاح میں یہ جو ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں، ان کا ریڈ ہو جانا اس کو علت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علت۔ آپ نے گاڑی کو روک لیا، بچے نے سوال کیا گاڑی کیوں روکی، تو آپ نے کہا کیونکہ ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں اس لیے روکی۔ اگر آپ نور الانوار میں اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو تعارض نظر نہیں آئے گا، چونکہ میں علامہ جوینی کی وضاحت کر رہا ہوں، کچھ شوافے کی عبارات، چونکہ جو درس نظامی کے ہمارے اصول الفقہ پڑھنے والے ہیں وہ شاید اس پر سوچیں کہ کچھ تعارض ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اس پر میں نے ایک مرتبہ میں کانفرنس میں لیکچر دے رہا تھا، کچھ شوافے کی اصطلاحات بیان کر رہا تھا۔ احناف ہمارے بزرگ انہوں نے کہا کہ یہ علت اور باقی مقصد اور مصلحہ کو غلط بیان کر رہے ہو، تو میں نے اس میں وضاحت کر دی تھی تو تسلی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹریفک لائٹ پر، اور ایک ایسی سمپل ایگزامپل ہے، اس سے ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے گا، اور یہ حالانکہ علماء کی اصطلاحات ہے لیکن آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھ لیں گے، اور اس سے اسلام کی بیوٹی آپ کی نظروں میں آئے گی، آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام کیسا خوبصورت دین ہے۔ لیکن آج تک ہم مقاصد الشریعہ کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت سبجیکٹ ہے، ایسا خوبصورت سبجیکٹ ہے۔ اگر فجر میں 2 فرض ہیں 3 کیوں نہیں ہیں؟ یہ اس کیوں کا جواب ہے۔ اگر زکوٰۃ 2.5% فرض ہے تو 3% کیوں نہیں فرض؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ آمنا وصدقنا، جو اللہ نے فرمایا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس میں مقاصد بھی ہیں، اس میں ریزنز بھی ہیں۔ تو اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آئندہ جب فیوچر میں کبھی آپ سے خطاب ہوگا تو آپ تمام اصطلاحات کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ایک انتہائی اہم اور خوبصورت سبجیکٹ ہے۔ ٹریفک لائٹس پر آپ رکے، بچے نے سوال کیا کیوں رکے؟ ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں اس لیے رکا۔ اب بچہ کوشچن کرے گا
اچھا ٹریفک لائٹس کا ریڈ ہونا اسے کیا کہتے ہیں اصطلاحاً؟ علت کہتے ہیں. رکنا، جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جائیں، ریڈ ہونا علت ہے، اور رکنے کا حکم اسے ہم شریعت میں فتویٰ کہتے ہیں یا حکم کہتے ہیں، حکم شرعی کہتے ہیں. آپ کہیں گے جب لائٹس ریڈ ہو جائیں تو ریڈ لائٹس کا ہونا یہ علت ہے، اور رکنے کا حکم یہ حکم شرعی ہے اسلامک ٹرمینالوجی میں. اب وہ کہے گا یہ حکم کیوں ہے، اس پر وہ سوال کرے گا کہ رکنے کا حکم کیوں ہے. اب اس کا جو بھی آپ جواب دیں گے اسے ٹیکنیکلی مقصد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقصد کہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ریڈ لائٹس پر رکنا یہ ہمارے ملک کے قانون میں ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمارا وطن، ہمارا ملک چاہتا ہے، ہمارا لو چاہتا ہے کہ ہم انسانی جان کی حفاظت کریں، پروٹیکشن آف ہیومن لائف. تو جو اس کیوں کا جواب ہوگا اسے حفظ نفس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حفظ نفس. سو ٹریفک لائٹس کا ریڈ ہونا کیا ہے؟ علت. رکنے کا حکم کیا ہے؟ حکم یا فتویٰ. اس پر جو بچہ سوال کرتا ہے کہ اس حکم پر، فتوے پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کا جو جواب ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ مقصد. اب بچہ پھر سوال کرے گا، بچہ کہے گا ہے میرے والد صاحب یہ مقصد کیوں ہے، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی جانوں کی حفاظت کریں. اب مزید بچے نے کوشچن کیا. کچھ والدین کہیں گے چپ کر، تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے. ہاں تیرے سوال، ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچے جو سوال کریں اگر جواب نہیں آتا صراحتاً کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں پتا، میں تحقیق کروں گا، معلوم کروں گا، میرے معلومات میں اضافہ تیری سوالوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر بچپن میں ہی بچوں کے سوالات پر روک دیا جائے اپنی جہالت کی وجہ سے تو اس میں بچوں کے ذہن کو ہم محدود کر رہے ہیں اور وسعت پیدا نہیں ہوتی. بچہ سوال کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور بے شمار علمی نکات ہمیں بچوں کے سوالوں سے ملتے ہیں. اب بچہ کوشچن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد کیوں ہے. اب اس مقصد پر جو کیوں کا سوال ہوگا اس کا جو بھی جواب ہوگا اس کو شریعت میں مصلحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصلحہ. آپ کہیں گے کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں، جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے ناپسند کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہ مصلحہ ہے، اردو میں مصلحت کہیں گے. یعنی جب وہ کہے گا یہ مقصد کیوں ہے، پروٹیکشن آف لائف کیوں ہے، تو اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مصلحہ. مصلحہ کہیں گے. اب مصلحہ کیا ہے؟ اس کو انگلش میں ہم میوچل انٹرسٹ کہیں گے، میوچل انٹرسٹ یا پبلک گڈ. اس میں یہ مصلحت ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں ضروری ہے دوسروں کے لیے بھی وہ ناپسند کریں. ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری لائف کو پروٹیکشن ملے تو دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے کہ دوسروں کی لائف کو بھی پروٹیکشن ملے. اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں قتل کرے، کوئی ہماری جان لے، تو دوسروں کے لیے بھی اسے ناپسند کرنا چاہیے. اسے مصلحہ کہتے ہیں. اب بچہ پھر سوال کرے گا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. اس کا جو جواب ہوگا، اس کیوں کا جو جواب ہوگا اسے شریعہ میں قیمہ کہتے ہیں. قیمہ یا قیم اخلاقیہ، قیمت، مورل ویلیو. اس کا جو جواب ہو وہ کہے گا کیوں ضروری ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. تو اس کا جواب یہ ہوگا کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم میں فرق نہیں ہے. یہی وہ درس مساوات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری پیغام دیا تھا یہی وہ پیغام ہے. ہم سب ایک جیسے ہیں. بچہ پھر سوال کرے گا اچھا یہ جو جواب دیا گیا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں اس کو ٹیکنیکلی کیا کہا جائے گا؟ قیمہ. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر سوال کر لوں، ٹریفک لائٹس کو کیا کہیں گے؟ ہاں علت. مجھے بتایا گیا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگوں کا علمی معیار بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس ماحول کے تناظر میں اس پر کلام کیا جائے. تو ایک مرتبہ پھر پوری توجہات میری جانب رہیں گی تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی. سو پہلی بات کیا ہے؟ ٹریفک لائٹ کو دیکھنا علت. ماشاء اللہ. اچھا پھر اس پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ حکم. اس پر کیوں کہے گا بچہ، اس کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مقصد. ایکسلنٹ. ماشاء اللہ. اور اس پر جو کیوں ہوگا اس کا جواب کیا ہوگا؟ مصلحہ. ایکسلنٹ. ماشاءاللہ. اب مصلحہ پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ قیمہ. قیمہ. ہم سب ایک جیسے ہیں. بچہ کہے گا
ابو جی ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ والد صاحب ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ بچے سوال کرتے ہیں، ان کو تو نہیں روکا جا سکتا. ہم سب ایک جیسے کیوں بنائے گئے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم سب ایک جیسے اس لیے بنائے گئے ہیں، یہی جسٹس ہے، یہی عدل کا تقاضا ہے. اسی کو جسٹس کہتے ہیں، اسی کو عدل کہتے ہیں، جسٹس کہتے ہیں. اب اس کیوں کا جو جواب ہوگا اسے فلسفہ کہتے ہیں. یہی فلسفی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ فلسفہ. اسلامک لیگل سسٹم میں یہی فلسفہ ہے. اب بچہ کہے گا کہ یہ عدل کیوں ہے، عدل کیوں ضروری ہے؟ بچے کا پھر کوشچن ہوگا یہ عدل کیوں ضروری ہے؟ اس کا جو جواب ہوگا اسے ایمان کہتے ہیں. ہم کہیں گے ہمارا اللہ عدل پسند کرتا ہے. اب یہاں ہم کہیں گے اب یہاں اندھدھن تقلید ہے. جو اللہ فرمائے ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ عدل پسند کرتا ہے. یہ ایکوالٹی کا وہ لیسن ہے جو اسلام نے دیا. اب آپ مجھے بتائیں، اب جس کو یہ پتا ہو، میں نے صرف ایک بات بتائی ہے، اب ہر حکم شرعی پر ہم اس کو اسی ترازو پر تولیں گے. ہر حکم شرعی ہم دیکھیں گے. اس میں ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں ہمیں دور حاضر کے جو جدید نام نہاد کچھ ایسے انلائٹنڈ سو کالڈ مسلمز ہیں جو حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدل دیا کرتے ہیں. ہاں یہ بھی غلط ہے. ہم اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھول رہے. حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدلنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ جو منسوس احکام ہیں ان کو ہم اپنے ذہن اور عقل کی وجہ سے نہیں بدل سکتے. لیکن ان الاحکام، امام شاطبی فرماتے ہیں ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم. احکام کا دار و مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا. حکمتوں کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدلتا. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بھائی اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ کہ حکمت یہ ہے کہ مسافر کے لیے تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ سفر پر ہوتا ہے، اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ عز و جل نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. اب میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں جب ایگزامز دے رہا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، تو اس لیے میرے لیے پریشانی ہوتی ہے، ریوائز کرنا ہوتا ہے، ایگزام دینے ہوتے ہیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں تو مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو وہاں بھی ایک پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم بدل دیا، تو یہاں بھی ایک تکلیف ہے، اس لیے حکم بدلنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم. احکام کا دار و مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا. ہم اپنے عقل کی وجہ سے کوئی ایک حکمت ہماری سمجھ میں آئے اس کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدل سکتے. کوئی کہے حجاب کا حکم کسی دور میں جو عورت پردہ کرتی تھی تو اس کو کم لوگ دیکھتے تھے، اب بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اب جو عورت پردہ کرتی ہے اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھتی ہیں، تو اب پردے کا حکم ہی بدل دینا چاہیے. تو چونکہ آپ نے ایک حکمت کو سمجھ کر حکم بدلنے کی کوشش کی ہے، تو حکمتوں کو سمجھ کر انسان حکم نہیں بدل سکتا، علتوں کی بنیاد کا دار و مدار ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس کی بھی تنقیح کر دوں، وضاحت کر دوں، کوئی اس بنیاد پر حکم بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو محترمہ احبہ، جب ایک بندے کے لیے بات واضح ہو گئی کہ شریعت مطہرہ میں حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل، یہ سارے امور، ہر طرف پروٹیکشن پروٹیکشن پروٹیکشن، ہر حکم میں بار بار یہ لفظ حفظ آتا ہے. اب کوئی آپ کو کہے قرآن میں اللہ کہتا ہے اقتلوا المشرکین، جو غیر مسلموں کو قتل کر دو. اگر کوئی غیر مسلم اسی آیت کو بنیاد بنا کر اعتراض کرے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کریں گے. آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مقاصد و شریعت کو سمجھا ہے، شریعت مطہرہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ شریعت مطہرہ پروٹیکشن دیتی ہے. تو اس آیہ کریمہ کو تھوڑا سا مزید ہم سمجھ لیں. سورہ توبہ کی اس آیہ کریمہ میں یاد رکھیے یہ ایک خاص ٹریٹی تھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین، اور غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑا تھا. اس کو یوں سمجھ لیں، اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہوں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوں، اور آپ نے عہد کیا ہو کہ ہم واپس حملہ نہیں کریں گے، اور کوئی تلوار لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو اور آپ کو قتل کرنے والا ہو، اس وقت آپ کا حاکم آپ سے کہے کہ اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو واپس حملہ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو دہشت گرد کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے. اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے یہ غیر مسلم اس وقت جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اس ٹریٹی کو انویلیڈیٹ کیا، انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، اب ان پر حملہ کرنا جائز ہے. یہ تو اس دور کے لیے، اس کا اس دور سے تعلق ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ، اس آیت کو بیان کرنا اور کہنا کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا، مشرکین کو قتل کرنا جائز ہے، اور مستشرکین اسی آیت کو پیش کر کے بے شمار ہمارے مسلم
دہریے بن جاتے ہیں، غیر مسلم بن جاتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں اللہ جل وعلا یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، مشرکین کو قتل کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے۔ آج دن تک ہم نے یہ نہیں دیکھا جو کسی صوفی کی بارگاہ میں فیض حاصل کر رہا ہو وہ اسلام سے دور نہیں ہوتا، کبھی ایسے نہیں ہوا، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ یہ لٹرلسٹ جو خود اپنے عقل کے ترازو پر آیات قرآنیہ کو پرکھنے اور ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ روحانیت سے دور ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ کو مزید اگر آپ عمیقانہ نگاہ سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ غیر مسلم جو اب آپ پر حملہ کر رہے ہیں یا ٹریٹی کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ پر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ اسائلم سیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب میں اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں، تو مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو پروٹیکشن دو اور ان کو امن کی جگہ پر لے جاؤ، پروٹیکشن بھی دو اور امن کی جگہ پر لے جاؤ۔ یہ اسی سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ آپ غور کریں، کوئی شخص آپ پر حملہ کر رہا ہو، آپ کو قتل کرنے والا ہو، اور پھر آپ کسی طریقے سے اس پر حاوی ہو جائیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور اب آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پر حملہ کرنے والے ہوں، اور وہ کہے میں امن چاہتا ہوں، اسائلم چاہتا ہوں، پروٹیکشن چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی نہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے میں ہینڈز اپ، آئی سرینڈر۔ اللہ کا حکم ہے وہ جو آپ کی جان کا دشمن تھا اسائلم سیکھ کرے تو تم اس کے باڈی گارڈ بن جاؤ، اس کو پروٹیکشن دو اور اسے پیس کی جگہ تک پہنچاؤ، ٹیک ہم ٹو اے پلیس آف پیس، خود اس کے پروٹیکٹر اور گارڈ بن کر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ کیا کوئی بھی مملکت یا کوئی بھی کنٹری امن کی ایسی اگزامپل پیش کر سکتی ہے، ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہو اور کہ اس دشمن کا باڈی گارڈ بن کر، جو آپ کی جان کا دشمن، آپ کی اولاد کا دشمن، اللہ ارشاد فرما رہا ہوں اس کو گارڈ کرو اور اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ پیغام امن ہے۔ جس آیت کو دین دشمن طاقتیں اسلام کو دہشت کا مذہب ثابت کرنے کے لیے پیش کرتی ہے، یہ آیت در حقیقت اسلام کے پیغام امن پر دلالت کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک بدو، ایک بیڈوین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ بدو تلوار اٹھا کے کہتا ہے کہ یا محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ حضور تلوار اٹھا کے فرماتے ہیں اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتے ہیں لا یا محمد، نہیں میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ غور کریں، ایک شخص کو اگر یقین ہو کہ اگر میں ایمان نہ لاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا تو وہ اتنی جرأت سے کہاں کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاتا؟ پتہ چلا، اسے بھی پتا تھا کہ اگر میں ایمان نہ لایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی جرأت سے کہتا ہے نہیں میں ایمان نہیں لاتا، میں ایمان نہیں لاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمن کو اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں، حضور معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سب کو بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے میں گیا تھا۔ I went to assassinate the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I went to take the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. And this is how Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم treated me. He forgave me. He forgave me. And he said to me, أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ? Do you bear witness that there is none worthy of worship other than Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah? Do you bear witness? I said no. I said no. And how did the Prophet ﷺ react? The Prophet ﷺ forgave him. Rasulullah ﷺ said, you can go. Do you know what happened after that? Each and every one of them became Muslims. سارے مسلمان ہو گئے۔ تو کیا اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا؟ نہ، حضور کے پیار کے ذریعے پھیلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیا۔ فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ He had a weapon in his hand and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was doing tawaf around Ka'batullah and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who is blessed with the knowledge of the unseen
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. Allah Jalla wa Ala has blessed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the knowledge of the unseen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam knew what was in his heart. He came to take the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was making tawaf around Ka'batullah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya Fudala, hey Fudala, اپنے دل میں کیا بات کر رہا ہے, خود سے کیا کلام کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. فضالہ وہ کیوں آئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا, تیرے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں, کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ سے, کیا بات کر رہا ہے؟ فضالہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اطوف واذکر اللہ, میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں ذکر اللہ کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر طواف جاری رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے دوسری مرتبہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں, فضالہ تو کیا بات کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے؟ فضالہ پھر کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اطوف واذکر اللہ, میں طواف کر رہا ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت الیہ, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی جانب دیکھتے تو صرف اپنا چہرہ اس کی جانب نہیں کرتے, اس طرح بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں اس طرح چہرہ پھیر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضور جب بھی کسی کی جانب دیکھتے, یہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور ان کی ساری ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا جسم یوں پھیر دیتے تھے, یوں. ہاں, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حدیث میں آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دیکھا, یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر اس کو دیکھا, اور پھر اس نے پھر کہا, میں ذکر کر رہا ہوں. تیسری مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے اس کے پاس آئے, دوران طواف. حضور نے ارشاد فرمایا, کیا سوچ رہا ہے فضالہ؟ اس نے پھر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں طواف کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا, اس کے سینے کے سامنے یوں رکھا, اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا, سینے پر رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا. فضالہ کہتے ہیں, خدا کی قسم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے حضور سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی, اور حضور کے شہر سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی. لیکن جب حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا, رب کعبہ کی قسم, اس کے بعد میں حضور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا, حضور کا عاشق ہو گیا, حضور کا دیوانہ ہو گیا. اس کے بعد حضور سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں لگتا تھا. فضالہ وہاں سے واپس جاتے ہیں. ایک لڑکی تھی جس سے بات کیا کرتے تھے, اس لڑکی نے اشارہ کیا. فضالہ نے کہا, اب نہیں, اب میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں. بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوڈ سے, تلوار سے دین نہیں پھیلا, حضور کے پیار سے دین پھیلا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دین پھیلا ہے. ایک یہودی بچے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں, قرآن کریم میں ذکر ہے 80 غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے لیے آئے تھے. 80 غیر مسلم. آپ امیجن کریں, کوئی یہاں پر آئے اور آ کر اس کے ہاتھ میں گن ہو اور مجھے قتل کرنے کے لیے آئے, اور آپ میں سے کوئی اسے پکڑ لے, میں پریشان تو ہو جاؤں گا نا. اگر میں کہوں کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا, کوئی مجھے مارنے کے لیے آئے اور کوئی بندہ اس کو پکڑ لے اور میں کہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا, آپ میرے متعلق کیا کہیں گے؟ نوبل پرسن, پائس پرسن, کیسا عظیم انسان ہے, وہ قتل کرنے کے لیے آیا اور یہ کہتا ہے اسے سزا بھی نہ ہو, اسے جیل میں بھی نہ بھیجو, اس پر کوئی کرمنل افینس بھی نہ ہو. آپ کہیں گے کتنا اچھا انسان ہے. ہر بندہ یہی کہے گا نا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار ہوا, دشمن قتل کرنے کے لیے آئے, میرے آقا نے معاف فرما دیا. بار بار یہ واقعہ ہوا. 80 غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے, صحابہ پر حملہ کیا, صحابہ نے ان تمام کو کیپچر کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. قیمت, مارل ویلیو, اس کا جو جواب ہو, وہ کہے گا کیوں ضروری ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا, کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں.
ہم میں فرق نہیں ہے. یہی وہ درس مساوات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری پیغام دیا تھا یہی وہ پیغام ہے. ہم سب ایک جیسے ہیں. بچہ پھر سوال کرے گا اچھا یہ جو جواب دیا گیا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں اس کو ٹیکنیکلی کیا کہا جائے گا؟ قیمہ. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر سوال کر لوں ٹریفک لائٹس کو کیا کہیں گے؟ ہاں علت. مجھے بتایا گیا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگوں کا علمی معیار بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس ماحول کے تناظر میں اس پر کلام کیا جائے. تو ایک مرتبہ پھر پوری توجہات میری جانب رہیں گی تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی. سو پہلی بات کیا ہے؟ ٹریفک لائٹ کو دیکھنا علت. ماشاء اللہ. اچھا پھر اس پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ حکم. اس پر کیوں کہے گا بچہ اس کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مقصد. ایکسلنٹ. ماشاء اللہ. اور اس پر جو کیوں ہوگا اس کا جواب کیا ہوگا؟ مصلحہ. ایکسلنٹ. ماشاء اللہ. اب مصلحہ پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ قیمہ. قیمہ. ہم سب ایک جیسے ہیں. بچہ کہے گا ابو جی ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ والد صاحب ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ بچے سوال کرتے ہیں ان کو تو نہیں روکا جا سکتا. ہم سب ایک جیسے کیوں بنائے گئے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم سب ایک جیسے اس لیے بنائے گئے ہیں یہی جسٹس ہے یہی عدل کا تقاضا ہے. اسی کو جسٹس کہتے ہیں اسی کو عدل کہتے ہیں جسٹس کہتے ہیں. اب اس کیوں کا جو جواب ہوگا اسے فلسفہ کہتے ہیں. یہی فلسفی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ فلسفہ. اسلامک لیگل سسٹم میں یہی فلسفہ ہے. اب بچہ کہے گا کہ یہ عدل کیوں ہے؟ عدل کیوں ضروری ہے؟ بچے کا پھر کوشچن ہوگا یہ عدل کیوں ضروری ہے؟ اس کا جو جواب ہوگا اسے ایمان کہتے ہیں. ہم کہیں گے ہمارا اللہ عدل پسند کرتا ہے. اب یہاں ہم کہیں گے اب یہاں اندھادھند تقلید ہے. جو اللہ فرمائے ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ عدل پسند کرتا ہے. یہ ایکوالٹی کا وہ لیسن ہے جو اسلام نے دیا. اب آپ مجھے بتائیں اب جس کو یہ پتا ہو میں نے صرف ایک بات بتائی ہے اب ہر حکم شرعی پر ہم اس کو اسی ترازو پر تولیں گے. ہر حکم شرعی ہم دیکھیں گے. اس میں ہم یہ نہیں کہتے دیکھیں ہمیں دور حاضر کے جو جدید نام نہاد کچھ ایسے انلائٹنڈ سو کالڈ مسلمز ہیں جو حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدل دیا کرتے ہیں. ہاں یہ بھی غلط ہے. ہم اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھول رہے. حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدلنا ناجائز ہے کیونکہ وہ جو منسوس احکام ہیں ان کو ہم اپنے ذہن اور عقل کی وجہ سے نہیں بدل سکتے. لیکن ان الاحکام امام شاطبی فرماتے ہیں ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم. احکام کا دار و مدار علتوں پر ہوتا ہے حکمتوں پر نہیں ہوتا. حکمتوں کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدلتا. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے بھائی اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ کہے حکمت یہ ہے کہ مسافر کے لیے تکلیف ہے پریشانی ہے وہ سفر پر ہوتا ہے اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ عز و جل نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. اب میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں میں جب ایگزامز دے رہا ہوں پڑھائی کر رہا ہوں تو اس لیے میرے لیے پریشانی ہوتی ہے ریوائز کرنا ہوتا ہے ایگزام دینے ہوتے ہیں بھوک محسوس کر رہا ہوں تو مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو وہاں بھی ایک پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم بدل دیا تو یہاں بھی ایک تکلیف ہے اس لیے حکم بدلنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم. احکام کا دار و مدار علتوں پر ہوتا ہے حکمتوں پر نہیں ہوتا. ہم اپنے عقل کی وجہ سے کوئی ایک حکمت ہماری سمجھ میں آئے اس کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدل سکتے. کوئی کہے حجاب کا حکم کسی دور میں جو عورت پردہ کرتی تھی تو اس کو کم لوگ دیکھتے تھے. اب بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اب جو عورت پردہ کرتی ہے اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھتی ہیں تو اب پردے کا حکم ہی بدل دینا چاہیے. تو چونکہ آپ نے ایک حکمت کو سمجھ کر حکم بدلنے کی کوشش کی ہے تو حکمتوں کو سمجھ کر انسان حکم نہیں بدل سکتا. علتوں کی بنیاد کا دار و مدار ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس کی بھی تنقیح کر دوں وضاحت کر دوں کوئی اس بنیاد پر حکم بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو محترمہ حبہ جب ایک بندے کے لیے بات واضح ہو گئی کہ شریعت مطہرہ میں حفظ النفس حفظ المال حفظ العقل حفظ النسل یہ سارے امور ہر طرف پروٹیکشن 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 ہر حکم میں بار بار یہ لفظ حفظ آتا ہے. اب کوئی آپ کو کہے قرآن میں اللہ کہتا ہے اقتلوا المشرکین جاؤ غیر مسلموں کو قتل کر دو. اگر کوئی غیر مسلم اسی آیت کو بنیاد بنا کر اعتراض کرے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کریں گے. آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مقاصد شریعہ کو سمجھا ہے. شریعت مطہرہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ شریعت مطہرہ پروٹیکشن دیتی ہے.
تو اس آیہ کریمہ کو تھوڑا سا مزید ہم سمجھ لیں. سورہ توبہ کی اس آیہ کریمہ میں یاد رکھیے یہ ایک خاص ٹریٹی تھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین، اور غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑا تھا. اس کو یوں سمجھ لیں، اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہوں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوں، اور آپ نے عہد کیا ہو کہ ہم واپس حملہ نہیں کریں گے، اور کوئی تلوار لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو اور آپ کو قتل کرنے والا ہو، اس وقت آپ کا حاکم آپ سے کہے کہ اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو واپس حملہ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو دہشت گرد کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے. اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے یہ غیر مسلم اس وقت جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اس ٹریٹی کو انویلیڈیٹ کیا، انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، اب ان پر حملہ کرنا جائز ہے. یہ تو اس دور کے لیے، اس کا اس دور سے تعلق ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ، اس آیت کو بیان کرنا اور کہنا کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا، مشرکین کو قتل کرنا جائز ہے، اور مستشرکین اسی آیت کو پیش کر کے بے شمار ہمارے مسلم دہریے بن جاتے ہیں، غیر مسلم بن جاتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں اللہ جل وعلا یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، مشرکین کو قتل کرو. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے. آج دن تک ہم نے یہ نہیں دیکھا جو کسی صوفی کی بارگاہ میں فیض حاصل کر رہا ہو وہ اسلام سے دور نہیں ہوتا، کبھی ایسے نہیں ہوا، وہ مرتد نہیں ہوتا. کیا وجہ؟ یہ لٹرلسٹ جو خود اپنے عقل کے ترازو پر آیات قرآنیہ کو پرکھنے اور ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ روحانیت سے دور ہیں. اور اس آیہ کریمہ کو مزید اگر آپ عمیقانہ نگاہ سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک پہلو ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ غیر مسلم جو اب آپ پر حملہ کر رہے ہیں یا ٹریٹی کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ پر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ اسائلم سیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب میں اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں، تو مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو پروٹیکشن دو اور ان کو امن کی جگہ پر لے جاؤ. پروٹیکشن بھی دو اور امن کی جگہ پر لے جاؤ. یہ اسی سورہ توبہ کی آیت ہے. آپ غور کریں، کوئی شخص آپ پر حملہ کر رہا ہو، آپ کو قتل کرنے والا ہو، اور پھر آپ کسی طریقے سے اس پر حاوی ہو جائیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور اب آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پر حملہ کرنے والے ہوں، اور وہ کہے میں امن چاہتا ہوں، اسائلم چاہتا ہوں، پروٹیکشن چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی نہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے میں ہینڈز اپ، آئی سرینڈر. اللہ کا حکم ہے وہ جو آپ کی جان کا دشمن تھا اسائلم سیکھ کرے تو تم اس کے باڈی گارڈ بن جاؤ، اس کو پروٹیکشن دو اور اسے پیس کی جگہ تک پہنچاؤ. ٹیک ہم ٹو اے پلیس آف پیس، خود اس کے پروٹیکٹر اور گارڈ بن کر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو. کیا کوئی بھی مملکت یا کوئی بھی کنٹری امن کی ایسی اگزامپل پیش کر سکتی ہے، ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہو اور کہ اس دشمن کا باڈی گارڈ بن کر، جو آپ کی جان کا دشمن، آپ کی اولاد کا دشمن، اللہ ارشاد فرما رہا ہو اس کو گارڈ کرو اور اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ پیغام امن ہے. جس آیت کو دین دشمن طاقتیں اسلام کو دہشت کا مذہب ثابت کرنے کے لیے پیش کرتی ہے، یہ آیت در حقیقت اسلام کے پیغام امن پر دلالت کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک بدو، ایک بیڈوین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ بدو تلوار اٹھا کے کہتا ہے کہ یا محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ. اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے. حضور تلوار اٹھا کے فرماتے ہیں اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتے ہیں لا یا محمد، نہیں میں گواہی نہیں دیتا. آپ غور کریں، ایک شخص کو اگر یقین ہو کہ اگر میں ایمان نہ لاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ اتنی جرأت سے کہاں کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاتا؟ پتہ چلا، اسے بھی پتا تھا کہ اگر میں ایمان نہ لایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی جرأت سے کہتا ہے نہیں میں ایمان نہیں لاتا، میں ایمان نہیں لاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمن کو اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں. حضور معاف فرما دیتے ہیں. جب وہ واپس جاتا ہے اپنے
اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے, ان سب کو بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے میں گیا تھا. I went to assassinate the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I went to take the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. And this is how Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم treated me. He forgave me. He forgave me. And he said to me, أَتَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, do you bear witness that there is none worthy of worship other than Allah, and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah? Do you bear witness? I said no. I said no. And how did the Prophet ﷺ react? The Prophet ﷺ forgave him. Rasulullah ﷺ said, you can go. Do you know what happened after that? Each and every one of them became Muslims. سارے مسلمان ہو گئے. تو کیا اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا؟ نہ, حضور کے پیار کے ذریعے پھیلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیا. فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. He had a weapon in his hand and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was doing tawaf around Ka'batullah, and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, who is blessed with the knowledge of the unseen, وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. Allah Jalla wa Ala has blessed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the knowledge of the unseen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam knew what was in his heart. He came to take the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was making tawaf around Ka'batullah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya Fudala, hey Fudala, اپنے دل میں کیا بات کر رہا ہے, خود سے کیا کلام کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. فضالہ وہ کیوں آئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا, تیرے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں, کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ سے, کیا بات کر رہا ہے؟ فضالہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اطوف و اذکر اللہ, میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں ذکر اللہ کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر طواف جاری رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے دوسری مرتبہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں, فضالہ تو کیا بات کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے؟ فضالہ پھر کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اطوف و اذکر اللہ, میں طواف کر رہا ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت الیہ, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی جانب دیکھتے تو صرف اپنا چہرہ اس کی جانب نہیں کرتے, جس طرح بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں اس طرح چہرہ پھیر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضور جب بھی کسی کی جانب دیکھتے, یہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور ان کی ساری ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا جسم یوں پھیر دیتے تھے, یوں. ہاں, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حدیث میں آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دیکھا, یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر اس کو دیکھا, اور پھر اس نے پھر کہا, میں ذکر کر رہا ہوں. تیسری مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے اس کے پاس آئے, دوران طواف. حضور نے ارشاد فرمایا, کیا سوچ رہا ہے فضالہ؟ اس نے پھر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں طواف کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا, اس کے سینے کے سامنے یوں رکھا, اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا, سینے پر رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا. فضالہ کہتے ہیں, خدا کی قسم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے حضور سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی, اور حضور کے شہر سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی. لیکن جب حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا, رب کعبہ کی قسم, اس کے بعد میں حضور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا, حضور کا عاشق ہو گیا, حضور کا دیوانہ ہو گیا. اس کے بعد حضور سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں لگتا تھا. فضالہ وہاں سے واپس جاتے ہیں. ایک لڑکی تھی جس سے بات کیا کرتے تھے, اس لڑکی نے اشارہ کیا. فضالہ نے کہا, اب نہیں, اب میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوڈ سے, تلوار سے دین نہیں پھیلا, حضور کے پیار سے دین پھیلا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دین پھیلا ہے. ایک یہودی بچے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں, قرآن کریم میں ذکر ہے 80 غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے لیے آئے تھے. 80 غیر مسلم. آپ امیجن کریں, کوئی یہاں پر آئے اور آ کر اس کے ہاتھ میں گن ہو اور مجھے قتل کرنے کے لیے آئے, اور آپ میں سے کوئی اسے پکڑ لے, میں پریشان تو ہو جاؤں گا نا. اگر میں کہوں کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا
کوئی مجھے مارنے کے لیے آئے اور کوئی بندہ اس کو پکڑ لے اور میں کہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا، آپ میرے متعلق کیا کہیں گے؟ نوبل پرسن، پائس پرسن، کیسا عظیم انسان ہے، وہ قتل کرنے کے لیے آیا اور یہ کہتا ہے اس سے سزا بھی نہ ہو، اسے جیل میں بھی نہ بھیجو، اس پر کوئی کرمنل افینس بھی نہ ہو، آپ کہیں گے کتنا اچھا انسان ہے؟ ہر بندہ یہی کہے گا نا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار ہوا، دشمن قتل کرنے کے لیے آئے، میرے آقا نے معاف فرما دیا، بار بار یہ واقعہ ہوا۔ 80 غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے، صحابہ پر حملہ کیا، صحابہ نے ان تمام کو کیپچر کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، یہ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا یہودی بچہ، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ لیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پیار ہو گیا، اس قدر پیار ہوا رات دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتا رہتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا میں روتا رہتا، اپنے والدین کو نہ بتایا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا ہے، کسی کو اطلاع نہ دی، والدین یہودی تھے، جانتا تھا والدین کو علم ہو گیا تو والدین ناراض ہو جائیں گے، والدین کو نہ بتایا، مختلف بہانوں سے اپنے گھر سے باہر جاتا، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے جاتا اور پھر مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازے سے جھانک کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، اپنے عشق کی پیاس بجھا لیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک مدت تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ پایا، بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو بچھونا بنا لیا، بستر پر آ گیا، والدین پریشان، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب پریشان، ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، سب اطباء علاج کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا مرض کیا ہے، کوئی ظاہری طور پر زخم بھی نہیں ہے لیکن اس قدر بیمار ہے کہ وہ جس کا چہرہ ہر وقت چمکتا تھا اب وہ بالکل کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا، بالکل اتنا نحیف اور کمزور ہو چکا تھا، اور بظاہر کوئی ایسی بیماری بھی نظر نہیں آتی تھی، کوئی زخم بھی نظر نہیں آتا تھا، گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پیار ہو گیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، والدین پریشان، اطباء کو بلا رہے ہیں، ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے۔ پھر وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی، وہ بیمار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اب اس قدر بیمار اور کمزور ہو گیا کہ وہ جو کلام کرتا، جب وہ بولتا تو کسی کو اس کی گفتگو سمجھ میں نہ آتی، اتنا پست آواز میں کلام کرتا۔ والد صاحب پریشان، والدہ پریشان، اکلوٹا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، تو بہت ہمت جمع کر کے اس نے اپنے والد کو پکارا اور والد سے کہتا ہے، بڑے پیار سے کہتا ہے والد صاحب، دشمن بھی مرنے والے کی آخری خواہش پوری کر دیتے ہیں، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، آخری خواہش ہے، والد صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا، میری خواہش پوری کر دیں گے؟ والد صاحب نے کہا، میرے بیٹے تو میرا لخت جگر، جگر کا ٹکڑا ہے میرا، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، میرے دل کا سہارا ہے، دنیا سے تو جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری خواہش پوری نہیں کروں گا؟ اس نے کہا، میں اپنا دل محمد عربی کو دے بیٹھا ہوں، مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے، میں ان کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا لیکن آج اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری تمنا ہے، میری آخری خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک مرتبہ زندگی میں آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، اس نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے، تو اسلام کے پیغمبر محمد سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ایک ملاقات ضرور کرائیں گے، میری آخری خواہش پوری کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا، اب وہ خواہش پوری کر دیں۔ اب والد کیا کرتا، اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، والد نے کہا ٹھیک ہے میں پیغام پہنچاتا ہوں۔ پھر پیغام پہنچایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب ذرا تخیل باندھیں، چشم تصور سے وہ منظر دیکھنے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اب وہ جو کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ہر غیر مسلم سے نفرت کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضور نے فوراً صحابہ سے فرمایا، صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے لیکن مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، آؤ اس کے گھر کی طرف چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اب اس کی آنکھیں انتظار دیدار مصطفیٰ میں بند ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہا تھا، ایک عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ والد نے کان میں بڑے پیار سے کہا، ہے میرے پیارے، ہے میرے بیٹے، آنکھیں کھول، اب تو آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اور اس نے آنکھیں کھولی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھا کہ کہتا ہے
ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عبادت، نہ تقوی، نہ قرآن کی قرات، نہ نوافل، کچھ بھی نہیں ہے، کیا میری نجات بھی ممکن ہے؟ کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گرتے ہوئے کہا کہ میں قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ توحید پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نے پڑھا، اس کی روح قفس انثوی سے پرواز کر گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ والد نے فوراً کہا ہے محمد اب اس کی لاش، اس کا جسم، اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری اہل اسلام کی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا اہتمام کیا۔ جب اس کا جنازہ تیار کیا گیا تو اس کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ عاشق کا جنازہ، دیوانے کا جنازہ، اور مسجد نبوی شریف اور مدینہ المنورہ کے مضافات سے بڑی تعداد میں، بڑی کثرت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں فقط اس کا دیدار کرنے کے لیے۔ ایک چرچا ہے، ایک شور ہے ہر طرف، سنا ہے ایک یہودی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی، اس نے ایک عمل کیا۔ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں غوث اعظم کا کتنا تقویٰ ہے، بابا فرید کا کتنا تقویٰ ہے، بہاؤالدین نقشبند کا کتنا تقویٰ ہے، اولیاء کاملین نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں، ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ہی چرچا ہے، ایک ہی چرچا ہے، سنا ہے ایک یہودی ہے ایمان کی حالت میں آقا کا اس نے دیدار کیا اور ایسا مقام حاصل کر لیا۔ کیسا مقام؟ بغیر نماز کے غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، خواجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے، بابا فرید سے بھی بڑا ہے، بہاؤالدین نقشبند، شہاب الدین سہروردی سے بھی بڑا ہے۔ اس کا عمل کیا تھا؟ فقط ایک عمل تھا، دیدار مصطفیٰ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اب سارے صحابہ جمع ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اس کا کفن چہرے سے اٹھایا گیا، ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نور کی کرن اس کے چہرے سے نکل کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ عاشق، وہ حضور کا دیوانہ، حضور سے پیار کرنے والا ابھی دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات ہے آج آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دیکھنے کے لیے عالم بالا کے فرشتے آ رہے ہیں اور اس کثرت سے آ رہے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت زیادہ لگ جاتا ہے، اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اتنی دیر لگ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے ضمانت دی تھی کہ قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب حوروں نے یہ بات سنی، جنت کی حوروں نے یہ بات سنی تو اس کو دیکھنے کے لیے جنت کی حوریں اس کثرت سے آئی ہیں، اس کے چہرے کی بلائیں لینے کے لیے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اس لیے بہت دیر ہو گئی اور میرا یہ پسینہ، میرے پسینے کے چند قطرات اس کے جسم پر پڑے ہیں، اب اس کا جسم قیامت تک مہکتا رہے گا، قیامت تک مہکتا رہے گا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ محترم احبہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوٹیفل کریکٹرسٹکس اپنے معاشرے میں ان کو پھیلانا ہے اور لوگوں کو ان سے آگاہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نفرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کی نفرت پیار میں بدل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا کردار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر مسلموں سے وہی سلوک کریں جو خواجہ غریب نواز کرتے تھے، وہ رسول اللہ تھے، یہ عطاء الرسول فی الہند ہیں۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ دہشت گردی کا بدنما داغ undoubtedly there is no doubt in this is the greatest accusation against Muslims، اور وہ لوگ، وہ غیر مسلم جو منصف مزاج ہیں،
وہ بھی کہتے ہیں ایکوزیشن ہے اور بہت بڑی ایکوزیشن ہے محترمہ حبہ. اس ایکوزیشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دل میں پیدا کرنے کے لیے آج میں جس کتاب کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ قاضی عیاض کی الشفا ہے. قاضی عیاض کی الشفا. ہر بھائی ہر بہن جو یہاں پر موجود ہیں آپ اس کتاب کو خریدیں, ہر روز اس کتاب کا مطالعہ کریں. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ کتاب گھر میں موجود ہو اللہ اسے ہر مرض سے نجات عطا فرماتا ہے. تو آپ ارادہ کریں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفا کا لازمی مطالعہ کریں, اور گھر میں اختلاف اور تنازعات سے بچنے کے لیے گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہم, پریشانیاں ہوتی ہیں, جب گھر میں جاتے ہیں اطمینان نہیں ہوتا, سکون نہیں ہوتا. اگر اس بے سکونی کو دور کرنا چاہتے ہیں ایک یہ ہے گھر میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفا رکھیں, ہر روز الشفا کا مطالعہ کریں. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں حقیقی پیار بھی پیدا ہوگا. اپنے بچوں کو الشفا پڑھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات سنائیں. اور جب بھی گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے گھر والوں کو سلام دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے گجرے نشاور کریں. کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کی برکت یہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اس کے گھر میں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں, تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آپ کی زوجہ آپ کی بات مانے گی اور خاوند زوجہ کی بات مانے گا, بچے فرما بردار ہوں گے. آئیے آج کی اس محفل میں ہم یہ ارادہ کر لیں, یہ پختہ ارادہ کر لیں, جب بھی گھر جائیں گے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے, صلاۃ و سلام پیش کریں گے. گھر جائیں اپنے اہل خانوں کو سلام پیش کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا طریقہ ہے ہر نشست میں ہم پریکٹیکل ٹیچنگز بھی دیتے ہیں. آج کا ایک خوبصورت ورد آپ لکھ لیجئے اگر آپ کے پاس نوٹ بکس ہیں, ورنہ اس کو یاد کر لیں. یہ وہ ورد ہے جو بندہ ہر روز 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں آخرت میں وہ ابدالوں میں اٹھایا جائے گا, ابدالوں میں اٹھایا جائے گا. جو بندہ ہر روز یہ spiritual litany, whoever recites this 10 times every day, he will be raised with abdals in the hereafter. It's a very brief word inshallah, I'll recite it. Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad. یہ 3 جملے ہیں, ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. اللہم اصلح امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم فرج عن امت محمد. ہمارے اسپریچول ماسٹرز کہتے ہیں کہ اس پر استقامت حاصل کرنا مشکل کام ہے. اس پر استقامت اسی کو ملے گی جس کی قسمت میں ہوگا کہ وہ آخرت میں ابدالوں میں اٹھایا جائے. یہ ایک ٹیسٹر ہے ہمارے لیے. اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے اللہ کے قریب ہیں, کیا یہ ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یعنی اس پر حالانکہ 3 ہی جملے ہیں, آپ اپنے آپ سے سوال کریں, پوچھیں اور اپنا ٹیسٹ کر لیں, دیکھیں کہ آپ کو اس پر استقامت ملتی ہے کہ نہیں. میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں 40 دن جس نے مسلسل بالتواتر کنسیکٹیولی 40 days جس نے یہ پڑھ لیا اسے پھر استقامت مل جائے گی. 40 دن آپ پڑھ لیں آپ کو ساری زندگی کے لیے آپ کی عادت بن جائے گی, لیکن 40 دن پڑھنا ضروری ہے. اور اگر 40 دن متواتر نہ پڑھ پائے تو پھر اندر کچھ خامی ہے, کچھ بڑی خرابی ہے, اس کو ختم کرنا ہے. بار بار کوشش جاری رکھیں, استقامت نہ ملے پھر بھی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اگر استقامت مل گئی تو جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے ہر روز آخرت میں اسے ابدالوں میں اٹھایا جائے گا. ابدال کیا مقام ہے ابدالوں کا, آپ جانتے ہیں اولیاء اللہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اور اس میں ایک روایت 3 مرتبہ کی امام غزالی نے بھی بیان فرمائی ہے, ایک روایت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے. تو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر لوں میں, کہ آپ سب نے نوٹ بنا لیا ہے؟ نہ ریپیٹ کرو, اچھا نہیں کرتا, میرے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ ریپیٹ کر لوں. اچھا صحیح. اللہم
اصلح امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم مشن جو ہمارے عامر صاحب اور دیگر احباب لے کر چلے ہیں، عقائد اور اصلاح معاشرہ دونوں حوالوں سے اس میں ان کا ساتھ دیں۔ تمام یوتھ سے بھی یہی گزارش ہے، تمام بزرگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کی سرپرستی فرمائیں۔ اللہ جل وعلا ان کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے دست و بازو بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح اگر ان کنونشنز کا سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تبدیلی پیدا ہوگی، اور یہ ہم پر فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیغام، حضور کی محبت کا پیغام، حضور کے پیار کا پیغام، اس کو اسٹڈی بھی کریں، اور صوفیاء کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام خدشات اور کنٹرڈکشنز کا ازالہ ہو جائے گا۔ ARY QTV پر یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ نشر ہوگا کہ ای میلز پورے ہندوستان بھر سے ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے لیکچرز ہر سیٹرڈے کو، سیٹرڈے اور سنڈے یہ اردو میں ہمارا لیکچر نشر ہوتا ہے، اور منڈیز اور ٹیوزڈیز ہفتہ اتوار اردو لیکچرز، اور پیر اور منگل کے روز یہ انگلش لیکچرز ARY QTV پر نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ ان کو ضرور دیکھیں، اس کے لیے اس پر بے شمار لیکچرز ڈفرینٹ انٹرسٹنگ سبجیکٹس، صلاح کے حوالے سے، نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ، میٹا فزکس آف صلاح، دا ڈائنامکس آف ایکٹس آف ورشپ، اور اس کے علاوہ اولاد کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈ۔ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار ہم توبہ کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینٹین توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے پریکٹیکل میتھڈز کیا ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور آج یورپ میں، امریکہ میں اور پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں، لاکھوں، وداؤٹ ایگزیجریشن لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے لیے، اسٹیڈ فاسٹنس حاصل کرنے کے لیے توبہ کے پریکٹیکل میتھڈ پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ان کے دل میں نور پیدا ہو چکا ہے، اور انہیں توبہ میں استقامت حاصل ہو چکی ہے۔ اور نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، اگر نماز قضا کر دی تو 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلو گے، یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بھی بیان کیا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو پریکٹیکل میتھڈز بتائیں کہ نماز سے پیار کیسے ہوتا ہے۔ محسوس ہو، اگر نماز قضا ہو جائے تو ہمیں پین محسوس ہو، اس میں نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ، how to attain steadfastness in your prayer, how to attain concentration, complete khushu and khudu in your prayer، اس کا پریکٹیکل میتھڈ ہم نے الحمدللہ دیا ہے، جس پر بے شمار لوگ عمل کر رہے ہیں، اور ایسا عمل کہ وہ عمل جب آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فجر کے وقت کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک لاشعوری قوت آپ کو خود آ کر جگاتی ہے، اٹھو نماز ادا کر لو۔ ایسی جس طرح انسان کو ہر روز بھوک لگتی ہے، ہر روز you feel hungry and thirsty، دن میں 2 مرتبہ کھانا نہ کھائیں تو ہنگر محسوس ہوتی ہے، you feel hungry، اسی طرح نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، جب اس میں آپ عمل کر لیں گے تو نماز سے ایسا پیار پیدا ہوگا کہ آپ کو ہر روز 5 مرتبہ نماز کی بھوک لگے گی۔ نماز کے بغیر آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ سو نہیں پائیں گے، جس طرح بغیر کھانے کے انسان کو نیند نہیں آتی، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ لیکچرز ہیں ان یونیک اور انٹرسٹنگ سبجیکٹس پر، آپ ان لیکچرز کو ضرور دیکھیں۔ اس کے حوالے سے آپ کے جو کوشچنز ہیں، تزکیہ قلب کورس ہے ہمارا مکمل، 40 دن دل کے ایک ایک دروازے کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ۔ آنکھ اگر گناہ کی عادی ہو چکی ہے تو آنکھ کو گناہ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے، 40 ڈیز کا عمل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہر چیز پر ہم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں، مکمل دلائل کے ساتھ یہ سارے لیکچرز موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس دوران گفتگو میں کوئی خطا ہو گئی ہو یا گفتگو کے دوران کسی کی دل شکنی ہو گئی ہو تو میں معذرت کا خواستگار ہوں، چونکہ انتہائی تھکاوٹ سے بڑی مشکل سے حقیقت ہے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور دعا کریں کچھ وقت مل جائے تاکہ کچھ نیند کر لوں، آگے ہمارا پھر سفر صبح پھر جاری ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔